بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال اکیڈمی پاکستان کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے، اور جو موضوع ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ قائد اعظم کا سیاسی کردار، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے دوسرے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، یعنی قائد اعظم کے فرومودات، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں، لیکن آج جو موضوع مجھے ملا ہے وہ سیاسی کردار کے بارے میں ہے۔ تو میں علامہ صاحب کے شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عظیم شخصیات ہر روز پیدا نہیں ہوا کرتی، وہ صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ہزاروں سال ملینیم کے بعد پیدا ہوتی ہیں، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کا شمار ان اشخاص یا ان شخصیات میں ہے جو کہ ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اسٹینلی والپورٹ نے اسی قسم کی عکاسی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چند اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے ہسٹری کو بدلا ہے، اور بہت چند اشخاص تاریخ میں ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے جغرافیہ کو بدلا ہے، اور کوئی ایک شخص ایسا ہوگا جس نے نیشن سٹیٹ بنائی ہوگی، لیکن قائد اعظم واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ تینوں کام اکیلے ہی کیا ہے۔ تو اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم جو کہ ایک مکمل شخصیت ہیں، انہوں نے نہ صرف سیاسی، معاشی، بلکہ ہر پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور مسلمانوں کے لیے ایک ڈائریکشنز دی، اور اس میں سب سے جو اہم پہلو ہے وہ سیاسی کردار ہے، یہ سیاسی خدمات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گا پارٹیشن سے پہلے کی جو سیاسی خدمات ہیں قائد اعظم کی۔ اس میں سب سے پہلے، ویسے تو قائد اعظم شروع سے ہی سیاست میں بہت متحرک تھے، لیکن خاص طور پہ ہمارا ذکر ہوگا جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا 1913 میں۔ اس سے پہلے 1909 میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا جو تصور ہے وہ قبول کر لیا گیا منٹو مولر ریفارمز میں، لیکن اس کے اوپر مختلف قسم کے شک و شبہات پائے جاتے تھے۔ کانگریس اپنی ریزرویشنز کے ساتھ موجود تھی وہاں پہ، اور دوسرے جو پارٹیز ہیں ان کا بھی ملا جلا رویہ تھا اس چیز کے بارے میں، جداگانہ انتخاب کے بارے میں۔ لیکن قائد اعظم نے جب مسلم لیگ جوائن کی تو ان کی پہلی اچیومنٹ یہ تھی کہ 1916 میں کانگریس نے جداگانہ انتخاب جو مسلمانوں کا وہ تسلیم کیا۔ اچھا، جداگانہ انتخاب ایک چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا حق تھا جو مسلمانوں نے حاصل کیا۔ اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کو ووٹ ڈالیں گے۔ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالیں گے تو مسلمان کی کم از کم نمائندگی ہوگی تاکہ وہ اپنی بات کو اعلیٰ ایوانوں میں رکھ سکیں اور اپنی بات کے مطابق جو ہے قانون سازی کروا سکیں، اور کوئی بھی ایسا قانون نہ بننے دیا جائے جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے۔ سو سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ کانگریس یا جو دوسری مخالف جماعتیں تھیں وہ مسلمانوں کے اس حق کو تسلیم کریں۔ حکومت نے تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن دوسری جماعتوں، جس طرح میں نے پہلے بات کی، دوسری جماعتوں نے اس پہ کافی اعتراض اٹھایا۔ تو قائد اعظم کی انتھک کوششوں کے بعد 1916 میں جو ہے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب تسلیم کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو اہم کردار ہے وہ آتا ہے جب انگریز جنگ عظیم اول کے بعد، جو کہ 1914 سے 1918 کے درمیان میں ہوئی، 18 کے بعد اور جنگ عظیم اول کے دوران انگریزوں کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ان کے لیے جو کالونیز ہیں ان کو چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اور جنگ عظیم اول کے بعد اس چیز کا نمایاں ہمیں سیاسی منظرنامے پر عیاں نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 1927 میں جو ہے سائمن کمیشن انڈیا میں بھیجا۔ سائمن کمیشن کا مقصد یہ تھا
کہ جا کے انڈیا کے جو رہنما ہیں ان سے بات کی جائے، رہنماؤں سے بات کی جائے اور کوئی ایسا لاہ عمل تیار کیا جائے ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو انڈیا کے لوگوں کو قابل قبول ہو. لیکن سائمن کمیشن کو اس لیے رد کر دیا گیا کیونکہ اس میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا. تو پھر انگریز حکومت نے یہ طے پایا کہ انڈیا کے جو سیاسی جماعتیں ہیں مل بیٹھ کے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کر لیں جس سے وہ ایک آئین تشکیل دیں اور جس کو برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو قبول کر لے. اچھا، یہ ایک بہت اہم مرحلہ تھا اور یہ تمام پارٹیوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی تھا، اور خاص طور پہ وہ پارٹی جو کہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جی وہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور تمام گروہ جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں، ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس تھا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب نہرو رپورٹ 1928 میں پیش ہوئی اور نہرو نے جو اپنی رپورٹ پیش کی، اس کے اندر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ نہرو رپورٹ سارے انڈینز کی نمائندگی نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک خاص طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے اور جو کہ وہ ہندو ڈومیننس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہندوؤں کا ایک مکمل اور نہ ختم ہونے والے راج قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس چند نکات جو نہرو رپورٹ، کیونکہ اس کے بعد جب میں قائد اعظم کے 14 نکات کی بات کروں گا تو ایک موازنہ، کیونکہ اس سے پہلے تک مسلمان ایک مسلسل کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کر رہے تھے اور یہ بھی ایک ایسا زمانہ تھا کہ جہاں پہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہونے کے چانسز زیادہ تھے کہ جس میں کانگریس اور مسلمان دونوں مل بیٹھیں اور ایک ایسا لاہ عمل تیار کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور کوئی بھی خطہ یا کوئی بھی طبقہ ڈیپریویشن فیل نہ کرے. نہرو نے جب اپنی نہرو رپورٹ پیش کی، اس میں سب سے پہلا نقطہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کو ختم کر دیا، جو کہ بڑا ہی عجیب، اور مسلمان بڑے پریشان تھے کہ نہرو نے اپنی رپورٹ میں جداگانہ انتخاب کا حق جو مسلمانوں کو ملا ہے اس کو ختم کیوں کیا گیا. کیونکہ اگر جداگانہ انتخاب کا حق جو مسلمانوں جو کہ انہوں نے 1916 میں تسلیم بھی کر لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح نمائندگی دینا ہی نہیں چاہتے تھے جس طرح کہ ان کا حق ہے. یہ اور دوسری جو بات ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فارم آف سٹیٹ، کہ حکومت ریاست کیسی ہوگی، یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد ریاست کیسی ہوگی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو بہت کم بحث میں لایا گیا ہے. دو قسم کے پرپوزل اس میں بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہرو نے یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کی تھی. یونٹری فارم آف گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم قائد اعظم کے 14 نکات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. یونٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور پروونشل گورنمنٹ نہیں ہوگی. تو اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پورے ہندوستان میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور جمہوری نظام ہو، جمہوری نظام میں حکومت جو ہے میجورٹی کی ہوتی ہے اور پورے ہندوستان میں ہندوؤں کی میجورٹی تھی، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک پرماننٹ ہندوؤں کی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہرو رپورٹ میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات نہیں کی گئی، اس میں فیڈریشن کی بات کی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر فیڈریشن کی بھی بات کی گئی ہو تو وہ کنٹرول فیڈریشن ہوگی، جیسا کہ اس وقت بھی انڈیا میں رائج ہے. انڈیا میں اس وقت کنٹرول فیڈریشن رائج ہے، وہ تو بلکہ اس کو فیڈریشن کہتے بھی نہیں ہیں. انڈین آئین کے اندر ایک دفعہ بھی فیڈریشن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ وہ یونین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر سینٹر کے پاس بہت ساری ایمرجنسی پاور ہیں، جس کے ذریعے وہ کسی وقت بھی جو صوبے ہیں یا اسٹیٹس ہیں ان کے رائٹس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا ہی نظام فار ایگزامپل نہرو بھی پرپوز کر رہے تھے تو یہ ایک اتنے بڑے ہندوستان کے لیے ناقابل عمل طریقہ حکومت تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہرو رپورٹ میں دوسرا جو اہم نقطہ جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ یا سینٹرلائز فیڈریشن کا ہے، جو کہ اتنے بڑے علاقے کے لیے پریکٹیکلی جو ہے ناممکن سی بات ہے. جو تیسرا جو ہے نقطہ نہرو رپورٹ کے اندر جو اٹھایا گیا وہ ہے
کہ وہ صوبے یا وہ ریاستیں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 10% سے کم ہوگی ان کو ریپرزنٹیشن کا حق نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو مسلم اقلیتی صوبے تھے وہاں پہ مسلمانوں کی جو اکثریت وہ 10% سے کم تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہرو نے صاف الفاظ میں اس چیز کو ختم کر دیا کہ مسلمان ان علاقوں سے اپنی نمائندگی نہیں کر سکتے جہاں پہ ان کی 10% سے آبادی کم ہو. 10% پاپولیشن ایک بہت پاپولیشن ہوتی ہے. ڈیموکریسی میں آج بھی اگر دیکھا جائے تو 30% یا 40% جو ہے پرسنٹیج ہوتا ہے انتخاب میں جب الیکشنز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10% کو آپ بالکل ہی مائنس کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن جب نہرو رپورٹ پیش ہوئی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہ اپنی سیاسی بصیرت استعمال کرتے ہوئے ان کی جو سیاسی چالیں ہیں ان کو وہ سمجھ گئے کہ ایکچولی کانگریس، نہرو اور ان کی پارٹی کیا چاہتی ہے ہندوستان میں انگریزوں کے جانے کے بعد، کیونکہ اس سے پورے ہندوستان کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ڈیفائن ہو رہا تھا اور ان سے جو ان کی سیاسی سوچ ہے اس کی عکاسی ہو رہی تھی. تو وقت ضائع کیے بغیر قائد اعظم نے اپنے 14 نکات دیے جو کہ 1929 میں انہوں نے پیش کیے، اور ان کے اندر ایک بڑا کلیئر، اور اگر کسی بھی شخص یا جو سیاسیات کا طالب علم ہے اس کے سامنے دونوں رپورٹس کو رکھ دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ان بائس ہو کے دونوں میں سے اس کا انالیسس کیا جائے تو مجھے 100% یقین ہے کہ وہ قائد اعظم کے 14 نکات کی فیور کرے گا. مثلا ان میں 2-3 نکات جو کہ بہت اہم ہیں 14 نکات میں سے، سارے بیان کرنا ذرا مشکل ہے وقت کی قلت کی وجہ سے. فار ایگزامپل پہلا جو قائد اعظم نے کہا کہ وفاقی آئین وفاقی طرز کا ہوگا. آئین جو ہوگا، جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا، وفاقی طرز کا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 طرح کی حکومتیں ہوں گی، ایک سینٹر میں کام کرے گی اور دوسری صوبوں میں کام کرے گی، اور دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوگا. یعنی سینٹر جو اہم معاملات ہیں جیسے کہ ڈیفنس ہے، کرنسی ہے اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں گے، اور جو صوبے ہیں وہ لوگوں کی خدمات کے جو معاملات ہیں، جو پبلک سروس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دیکھیں گے. اچھا، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور پوری دنیا میں یہ رائج بھی ہے. جو ممالک بڑے ہیں، جن کا جغرافیہ بڑا ہے، جن کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ اسی قسم کے نظام رائج ہیں. دوسرا جو قائد اعظم نے جس پہ بہت زیادہ زور دیا وہ صوبائی خود مختاری ہے، اور فیڈریشن کے اندر صوبائی خود مختاری بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ نہرو نے بالکل کوئی بات نہیں کی. اچھا، اگر دیکھا جائے کہ اتنے بڑے ملک کے اندر کیا صوبائی خود مختاری کے بغیر ایڈمنسٹریٹ کرنا یا اس ملک کے نظام و نسق کو چلانا ممکن ہوگا؟ میرے نزدیک یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس کے اوپر قائد اعظم نے اپنی فہم کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ملک آئین وفاقی طرز کا ہوگا اور ساتھ ساتھ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے تاکہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے یا جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پہ ان کے مطابق قانون سازی کی جائے، اور جہاں پہ جو بھی جس علاقے میں جس کی آبادی زیادہ ہے وہ اپنے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے تاکہ صوبے جو ہیں وہ سینٹر پر زیادہ منحصر نہ ہوں، کیونکہ سینٹر پر زیادہ منحصر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مسائل حل نہیں ہو پاتے. تو اس لیے قائد اعظم نے نہ صرف اس بات پہ زور دیا کہ اگر انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستان کے اندر وفاقی نظام رائج ہونا چاہیے جس کے اندر صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے. دوسرا اہم نقطہ وہ کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ زور دیا. قائد اعظم نے 1929 میں اپنے 14 نکات میں دوسرا جو بہت اہم نقطہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب ہے، جس کو برٹش گورنمنٹ نے 1909 میں تسلیم کیا اور بعد میں 1916 میں کانگریس نے بھی تسلیم کیا. اب یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے کہ جب برٹش حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور جب انڈیا کے لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب انگریزوں کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت نہرو نے بالکل ہی یو ٹرن لیا اور مسلمانوں کا وہ حق جو کہ انہوں نے پہلے تسلیم کیا تھا اس کو نہ قبول کرنے
اس کے پیچھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. اچھا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جداگانہ انتخاب صرف مسلمانوں کے لیے ہی بینیفیشل تھا، حالانکہ یہ دوسری مائنورٹیز یا ایون ہندوؤں کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ اہم تھا. فار ایگزامپل وہ علاقے جہاں پہ ہندوؤں یا دوسری مائنورٹیز موجود ہیں، مثلا پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی ہے، ان علاقوں میں جو ہندوؤں کی تعداد کم ہے تو اس حساب سے یہاں پہ ان کو بھی نمائندگی مل رہی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا یہ بھی بات کو درست نہیں ہے، اس میں تمام مائنورٹیز. سو ایک انڈائریکٹلی مسلمان کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جی کانگریس چاہتی تھی کہ ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ ہو، جبکہ مسلم لیگ کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ پریکٹیکلی ورکیبل نہیں ہے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور بڑی ڈائیورس پاپولیشن ہے اور ڈفرینٹ ریجن سے مل کے بنا ہے، تو اس لیے یہ قابل عمل نہیں ہوگا. اس اختلاف کا فائدہ برطانیہ حکومت کو ہوا. جب کوئی بھی ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا تو سب کو گول میز کانفرنس کے لیے بلایا گیا. اچھا گول میز کانفرنس کا بیسک آبجیکٹو کیا تھا؟ بیسک آبجیکٹو گول میز کانفرنس کا یہ تھا کہ یہ جو معاملات ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے بٹوین کانگریس اینڈ دی مسلم لیگ اینڈ ادر پارٹیز، ان کو سیٹل کیا جائے اور ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو. نتیجہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بھی نتیجہ وہی نکلا جو کہ نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹس کا. تو رزلٹ یہ ہوا کہ 1935 میں برٹش سرکار نے اپنا ایک ایکٹ دے دیا اور جس کے اندر قائد اعظم کی بہت ساری باتوں کو تسلیم کیا گیا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو ہوئیں ان کے ناکامی کے بعد جس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا لیکن وہ بے سود رہیں کیونکہ جو دو اہم نقطے تھے، ایک فارم آف اسٹیٹ اور دوسرا جداگانہ انتخاب، اس پہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 1935 میں برطانیہ حکومت نے ایک ایکٹ دیا 1935 انڈین ایکٹ، جس کے اندر بہت سارے معاملات ہندوستانیوں کے حوالے کر دیے گئے. اور کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ حکومت کافی کمزور ہوگی اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے ہندوستان یا انڈیا جو ہے اس کے لوگ ہی اس کو ایڈمنسٹریٹ کریں. تو اس کے بعد 1936 میں انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا ہندوستان کی تاریخ میں، کیونکہ 1936 کے بعد کانگریس منسٹری بنی 1937 سے 39 تک. اچھا ان کانگریس منسٹری کی وجہ سے جو برصغیر کی سیاست کی جو تصویر ہے وہ بھی تبدیل ہوئی، کیونکہ کانگریس منسٹریز کے دوران کانگریس منسٹری نے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھائے وہ کسی سے لکے چھپے نہیں ہیں. اس میں انہوں نے مسلمانوں کو زبردستی دوبارہ ہندو بنانا شروع کر دیا، مسلمانوں کی اشاعت جو تعلیمی اشاعت ہیں ان پر پابندیاں لگائیں، اور بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر، اور سب سے اہم کہ کانگریس نے میس موومنٹ سٹارٹ کر دی کہ مسلمانوں کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو مائنس کیا جائے اور ڈائریکٹ لوگوں سے بات چیت کی جائے. اچھا یہ جو 2 سال کا عرصہ تھا 1937-39 میں، یہ بیسکلی کانگریس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی تھا کہ ان کیس اگر انگریزوں کے جانے کے بعد ایک حکومت مشترکہ حکومت بھی بنے تو اس کے اندر ہندوؤں کا رویہ کیسا ہوگا مسلمانوں کی طرف. اور یہ کانگریس منسٹری نے صاف ظاہر کر دیا کہ اگر ہندوؤں کی حکومت قائم ہوئی تو وہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کریں گے اور وہ ان کا ہر حساب سے احتسال کریں گے.
اچھا اگر آج بھی دیکھا جائے کوئی ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، اور اب تو انڈیا کی جو نام ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ بھارت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کانگریس منسٹریز تھیں انہوں نے مسلمانوں کے تشخص کو بالکل تباہ کر دیا۔ اچھا اس کانگریس منسٹری کے بعد بھی مسلم لیڈرشپ کے اندر، اور خاص طور پہ قائد اعظم جو کہ اس وقت تک شاید پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ قائم کیا جائے، ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کے ذریعے کوئی ایسا لاہے عمل تیار کیا جائے کہ جہاں پہ مل جل کے رہا جا سکے۔ لیکن کانگریس منسٹری کے بعد یہ مل جل کے رہنے کا تصور یا پولیٹیکل نیگوسیشن کا جو تصور، یہ بالکل ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ کانگریس منسٹری نے یہ مسلم حقیقت کے طور پہ اسٹیبلش کر دیا تھا کہ اگر مل جل کے رہیں گے تو فسادات ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے 1940 میں ایک سال کے بعد ہی قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، قرارداد پاکستان پیش کی، جس کے اندر جو ویسٹرن پارٹ ہے اس کو ملا کے ایک علیحدہ ریاست کا تصور جنم لیا۔ 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس کے اندر جو ویسٹرن پارٹ آف انڈیا ہے اس کو ملا کے ایک ریاست یا ایک علیحدہ ملک بنانے کی بات کی گئی، چاہے وہ برطانیہ حکومت کے زیر سایہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دو پرپوزل تھیں، چاہے جو ویسٹرن پارٹ ہے ہندوستان کا اس کو ایک علیحدہ ریاست بنا دیا جائے، یا برطانیہ حکومت کے نیچے اس کو ایک منظم طور پہ ایک یونٹ بنایا جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہونے لگا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ ایک علیحدہ سیاسی تشخص چاہتے ہیں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے 1940 سے 1947 تک، کیونکہ اب پولیٹیکل نیگوسیشن والی آپشن کافی حد تک ختم ہوگی، اب ایک سیپریٹ ریاست کا تصور پنپ رہا تھا، اور اب مسلمان جو ہیں، جس طرح ہندوؤں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہا، اور الٹیمیٹلی اب وہ مسلمانوں کا بھی سلوگن بن گیا۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا، اور اس آزاد ہونے کے بعد قائد اعظم کا کردار اور اہم ہو گیا، کیونکہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اچھا یہاں پہ چند اہم سوال ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اکثر پوچھتے ہیں، اور ان کا جواب یہاں پہ دینا بہت اہم ہے۔ 2-3 کوشچنز ہیں، جن میں سے پہلا کوشچن ہے کہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل کیوں بنے، جبکہ انڈیا نے اپنا پہلا گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی بنا دیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر قائد اعظم پہلے گورنر جنرل نہ بنتے تو شاید بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا اہم سوال ہے کہ قائد اعظم نے 14 اگست کو ہی پاکستان کیوں بنایا، یعنی اس کو تھوڑا ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا، بعد میں بھی بن سکتا تھا۔ یہ دوسرا بڑا اہم سوال ہے۔ تیسرا بڑا اہم سوال جو اکثر طالب علم پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے زیادہ پاورز اپنے پاس کیوں رکھی، مطلب وہ گورنر جنرل تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے، تو لیاقت علی خان صاحب کو زیادہ پاور دینی چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب اس گفتگو میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پارٹیشن سے پہلے قائد اعظم کے سیاسی کردار کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، اب پاکستان بننے کے بعد پہلا سوال ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کیوں بنے، انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی گورنر جنرل کیوں نہیں رکھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ اگر پاکستان کے گورنر جنرل بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوتے، انڈیا کے بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، تو آزادی والا جو فلسفہ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یعنی اس وقت انڈیا کے اور پاکستان کے دونوں کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی رہتے، جو کہ کوئین الزبتھ کے نیچے تھے، تو ہم اپنی آزادی کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟
آزادی تو اس وقت ہوگی جب ان سے رستہ جدا کیا جائے گا. سو پاکستان نے جب اپنا رستہ جدا کیا، یہ صرف پاکستان کی آزادی کی بات نہیں تھی، اس سے بلکہ ہندوستان اپنی آزادی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے. اگر پاکستان بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل اپنا بنا دیتا تو شاید وہ آزادی والا فلسفہ اس طرح اہمیت اختیار نہ کرتا. تو اس لیے قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو گورنر جنرل شپ ہے اس کو ہٹا کے خود گورنر جنرل بن گئے. دوسرا جو اہم ہے کہ پاکستان پہلے کیوں بنا، بعد میں بھی بن سکتا تھا، معاملات کو سیٹل کر کے بھی بنایا جا سکتا تھا. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مسلمان ڈبل سٹرگل کر رہے تھے، ایک طرف انگریزوں سے آزادی کی اور دوسری طرف ہندوؤں کی جو میجورٹی ڈومیننس ہے اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ہم انگریزوں سے آزادی ہسٹوریکلی پروو کر سکیں، یعنی تاریخی طور پر. یعنی 14 اگست 1947 کو جب ٹرانسفر آف پاور ہوئی تو اس وقت پاکستان نے ٹرانسفر آف پاور کر لی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. اگر فار ایگزامپل انگریزوں کی انڈیا کو آزادی دینے کے بعد، یعنی برٹش انڈیا کو آزادی دے چکے ہوتے اور اس کے بعد اگر ہم آزادی حاصل کرتے تو وہ شاید ہندوستان سے آزادی تو ہوتی، انگریزوں سے آزادی نہ ہوتی. تو اس لیے ضروری تھا کہ بے شک چند لمحے پہلے ہی سے ہی انگریزوں سے سیپریٹ آزادی لی جاتی تاکہ ہم کلونیل جو ماسٹرز ہیں ان سے آزادی کی جو خوشی ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے. لیکن اگر ان کی آزادی کے بعد آزاد ہوتے تو شاید کلونیل ماسٹر سے آزادی کی خوشی ہم سیلیبریٹ نہ کر پاتے اور صرف ہندوؤں کی ڈومیننس سے آزاد ہونے کی بات کرتے. تو آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب ہم آزادی انگریزوں سے حاصل کرتے ہیں. تیسرا اہم جو نقطہ ہے وہ ہے پاورز کا، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ پاورز اپنے پاس کیوں رکھیں اور لیاقت علی خان جو کہ پرائم منسٹر تھے ان کو کم پاور کیوں دی. ایک تو یہ تاریخی طور پر غلط ہے، جو یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ شاید انڈین ایکٹ 1935 جو ہے اس کو نہیں اچھی طرح پڑھا، یا فار ایگزامپل جو انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہم نے بنایا 1935 کو، اس کی اسپرٹ کو نہیں پڑھا. تو قائد اعظم جس طرح ایک بہت بڑے سیاسی رہنما تھے، اسی طرح وہ رول آف لا کو بھی فالو کرنے والے تھے. تو انڈین ایکٹ جو ہم نے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پہ دونوں ممالک نے بنایا، اس کے اندر گورنر جنرل کی جو پوزیشن تھی، اس لیے اس کو گورنر جنرل کی پوزیشن لی اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ان کو اس کو امبریس کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیاقت علی خان کو مکمل خود مختاری دی اور وہ لیاقت علی خان جس طرح چاہتے اپنا کام سر انجام دے سکتے تھے. ایسا کوئی بھی ہمیں جو پرسنالٹی کلیش ہسٹوریکلی اتنا نظر نہیں آتا. ہاں ایک بات جو بہت اہم ہے جس کو قائد اعظم کی وفات کے بعد بڑا نمایاں دیکھا گیا، وہ یہ تھا کہ لیاقت علی خان ایز اے پرائم منسٹر ان کو ویسٹرن لیڈر جو ہیں جو فیوڈل لیڈرز تھے انہوں نے شاید دل سے تسلیم نہیں کیا. تو شاید وہ لیاقت علی خان ایز اے پرائم منسٹر کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن قائد اعظم کی موجودگی میں، کیونکہ قائد اعظم کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ اس کی موجودگی میں شاید وہ لیڈر اپنی جو باتیں ہیں وہ نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن لیاقت علی خان صاحب کی موجودگی میں وہ کھل کے اختلافات کرتے تھے اور شاید ان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. اور اس کے اوپر بہت ساری بحثیں اور طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہسٹوریکلی موجود ہیں. اسی وجہ سے لیاقت علی خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے قائد اعظم کی وفات کے بعد، تو وہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کو سامنا کرنا پڑا. سو یہ کہنا کہ قائد اعظم نے گورنر جنرل ہوتے ہوئے لیاقت علی خان جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کو اسپیس نہیں دی، یہ بات غلط ہے. سو یہ وہ معاملات ہیں جو پارٹیشن جب پاکستان بن گیا
اس کے بعد قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت کے تحت اور جو بصیرت کے تحت ان معاملات کو دیکھا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو حالات کوئی سادہ نہیں تھے. لاکھوں کے قریب مسلمان مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آ گئے تھے, ان کی سیٹلمنٹ کا ایشو تھا, اور بہت بڑے تاجر جو تھے, جتنے بزنس مین تھے جو کہ ہندو تھے, وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا چکے تھے. سو پاکستان واز ان اے سیریس پولیٹیکل اینڈ اکنامک ٹرموائل, اور ان معاملات میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری تھا. تو اس لیے جو آئین سازی کا مرحلہ وہ تھوڑا سلو ہو گیا, کیونکہ پاکستان کو پوری دنیا میں اس کو اپنا وجود پروف کرنا تھا. تو اس لیے, اور جو انڈیا سے مسلمان آئے تھے ان کی سیٹلمنٹ کرنی تھی, تو یہ معاملات بہت اہم تھے جن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی. لیکن یہ ہوا کہ ان کی سیٹلمنٹ کا معاملہ کرتے کرتے آئین سازی کا معاملہ ذرا پیچھے رہ گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم ان چیزوں سے غافل تھے. تو قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشنل ڈائریکشنز میں بھی کہ پاکستان کا تشخص کیسے ہوگا, پاکستان کا پولیٹیکل آؤٹ لک کیسے ہوگی, اس کے اوپر پوری تفصیل سے انہوں نے اپنی تقریر کی ہیں, انہوں نے اپنے خطبات دیے ہیں, جس میں جو سب سے اہم جو ہے وہ ان کی 11 اگست 1947 والی تقریر ہے, جو کہ آج کل بہت اہم ہے, کیونکہ اس تقریر سے ہم بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس کا حل نکال سکتے ہیں, اور آج اپنے پاکستان جو کہ مختلف قسم کے مسائل میں گھرا ہوا ہے ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں. جی, میں اپنے لیکچر کا جو اختتام ہے وہ قائد اعظم کی جو سیاسی بصیرت ہے یا فیوچر آؤٹ لک آف پاکستان ہے اس کے بارے میں بات کروں گا, جس کا انہوں نے ویسے تو جب وہ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی اس کے صدر منتخب ہوئے اس وقت انہوں نے اس کا بڑا کلیئر اور واضح تصور پیش کیا, اور یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ فارملی قائد اعظم نے کسی پلیٹ فارم سے ایک فارمل سپیچ کی ہے. اچھا, ایک بات کو جاننا بہت ضروری ہے, ایک پولیٹیکل سپیچ ہوتی ہے, ایک فارمل سپیچ ہوتی ہے. تو بہت ساری ایسی سپیچز قائد اعظم کی موجود ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں, اس کے اندر پولیٹیکل سلوگنز چانٹ کیے جاتے ہیں, جبکہ ایک فارمل تقریر ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ نے ان موضوعات کو زیر بحث لانا ہوتا ہے جو کہ ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بعد میں ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو 11 اگست 1947 میں قائد اعظم جب صدر منتخب ہوئے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے, تو اس کی صدر کی حیثیت سے انہوں نے ایک تقریر کی جو کہ بہت اہم ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہر شخص آزاد ہے. جس طرح مسلمان مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, اسی طرح ہندو اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, عیسائی اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. لیکن اس تقریر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ اہم ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر شہریت جو ہے, سٹیزن شپ جو ہے, اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. یعنی اگر میں قائد اعظم کی اس تقریر کو تھیمیٹکلی انالائز کروں تو اس میں مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیٹ نیشن کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ قوم جو کہ اسٹیٹ کی بنیاد پر بنتی ہے, یعنی کہ قوم کا سیاسی تصور, جس کے اوپر بہت کم بحث کی گئی ہے. موسٹلی ہم جب بھی قوم کی بات کرتے ہیں تو ہم مذہب کو استعمال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک قوم ہے, بے شک درست بات ہے, یہ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب ایک ریاست بن جاتی ہے, ریاست بننے کے بعد جو قوم کا تصور وجود پاتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے, جو کہ سٹیزن شپ سے منسلک ہوتا ہے, کہ ہر وہ شخص جو اس ملک کا شہری ہو اس قوم کا حصہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مائنورٹیز ہیں, جس میں ہندو ہیں, کرسچنز ہیں, سکھ ہیں, ان کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی قومیت پاکستان ہی لکھی ہوئی ہے, مذہب کی بیس پہ قومیت کو بنایا نہیں جاتا. مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ قائد اعظم نے 1947 میں اپنی 11 اگست کی تقریر میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں
मज़हब हर शख्स का ज़ाती मामला होगा और हर शख्स आज़ाद है और हर शख्स पाकिस्तान के अंदर इक्वल सिटीज़न के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। किसी भी शहरी को निचला दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं होगा। हर शहरी बराबर हकूक़ रखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ज़िम्मेदारी मुसलमानों पे इसलिए आयद होती है कि वो ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे माइनॉरिटीज़ की, क्योंकि उनकी तादाद कम है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन उनको है वो तो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दी जाए। यानी इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो वो बराबर शहरी हैं, उनको वो सारे हकूक़ हासिल हैं जो कि एक मुसलमान को हासिल हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अपनी लेजिस्लेशन में हिस्सेदार बन सकते हैं, वो जॉब्स ले सकते हैं, वो हर चीज़, यानी हर वो हक जो एक मुसलमान को है वो एक माइनॉरिटी के बंदे को भी है। उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात की गई। तो कायदे-ए-आज़म की अगर 11 अगस्त 1947 की तकरीर की रोशनी में अगर पाकिस्तान अब अपना मुस्तकबिल ढूंढे तो उसमें सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बराबर की हिस्सेदार हैं। किसी को इस माइनॉरिटी की बेस पे सेकंड क्लास सिटीज़न डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो ये आज इस अमर की ज़रूरत है कि हम कायदे-ए-आज़म की जो वो तकरीर है 11 अगस्त 1947 की, उसको अच्छी तरह समझें और उसकी रोशनी में पाकिस्तान का फ्यूचर ढूंढें। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम पहलू है, क्योंकि आप सब तालिब इल्म हैं और तालिब इल्मों से भी कायदे-ए-आज़म ने ख़िताब करते हुए कुछ बातें कहीं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि कायदे-ए-आज़म ने तालिब इल्मों से ये कहा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम आपकी तालीम है। आप बेजा जो सियासत है उससे दूर रहें। अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि अगर आप सियासत से दूर रहेंगे तो सियासी अमूर को सीखेंगे कैसे। तो इसमें कुछ इदारे हैं जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है कि वो तालिब इल्मों के अंदर तनकीदी जो सलाहियत है उसको उजागर करते हैं। अगर एक तालिब इल्म अपने अंदर तनकीदी सलाहियत उजागर कर लेता है तो वो हर मामले को क्रिटिकली देखेगा, और अगर वो क्रिटिकली मामलात को देखेगा तो वो एक अच्छा सियासतदान भी बन सकता है। अच्छा सियासतदान कौन हो सकता है? अच्छा सियासतदान वही हो सकता है जो चीज़ों को अच्छे तरीके से असेस करे, एनालाइज करे, उसको अप्रिशिएट करना है तो उसको अप्रिशिएट करे, अगर उस पर तनकीद करनी है तो उस पर तनकीद की जाए। कायदे-ए-आज़म ने तो तालिब इल्मों को वाज़े दरस दी है कि वो अपनी सारे का सारा जो फोकस है वो तालीम के ऊपर रखें। आखिर पे मैं फिर दोबारा इकबाल एकेडमी के जो मुतज़म्मीन हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने भी मौका दिया और एक बहुत अहम मौजू पर बातचीत करने का मौका मुझे दिया गया।